مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست لفظ رزق پر گفتگو سن رہے تھے، لیکن میں عالمی حالات کے تناظر میں اور ملکی فضا کی روشنی میں یہ چاہوں گا کہ سورہ نساء کے رکوع نمبر 22 کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی فرد قرارداد جرائم جو یہود کے خلاف اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے وہ آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ لیکن جب ہم تمام دوست سورہ نساء کے رکوع نمبر 22 کا مطالعہ کر رہے ہوں اور اللہ رب العالمین کی یہود کے خلاف پڑھی ہوئی فرد قرارداد جرائم کا مطالعہ کر رہے ہوں تو اس کی روشنی میں، اس آئینے میں مسلم دنیا بھی اپنا چہرہ دیکھے اور اپنے چہرے کے خد و خال کو درست کرے، اپنے چہرے کے بگاڑ کو بہتر کرے۔ جو داغ دھبے اسلامی دنیا کے چہرے پر آ چکے ہیں، اس کی صفائی کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس فرد قرارداد جرائم کا مطالعہ صرف اس لیے نہ کریں کہ جناب یہودیوں کے خلاف اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، بلکہ اس آئینے میں مسلم دنیا اپنی تصویر کو دیکھے اور اپنے داغ دھبے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے فرد قرارداد جرائم یہود کے خلاف پڑھ کر سنائی تو اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کیوں رب العالمین کو ضرورت محسوس ہوئی؟ نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے محمد علیہ السلام اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ کی وحی پر ایمان لائیں، تو براہ راست کوئی کتاب ہم پر آپ نازل کر دیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کوئی کتاب براہ راست ہم پر نازل ہوئی ہے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا کام کرتے ہوئے کہا اے محمد علیہ السلام آپ پریشان نہ ہو، یہ یہودی جو آپ کو زج کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں کہ براہ راست کوئی آسمان سے کتاب نازل ہو جس کو اترتا ہوا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، یہ تو وہ لوگ ہیں فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے سوالات کیے ہیں۔ اس پس منظر میں، اس کانٹیکسٹ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے خلاف پوری فرد قرارداد جرائم پڑھ کر سنا دی ہمیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد علیہ السلام یہ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رسول موسیٰ سے کہا ارنا اللہ جہرا، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر اس فرد قرارداد جرم کو مطالعہ کرنا چاہیں آپ تو سورہ بقرہ میں جائیں، آیت نمبر 55 اور 56 اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاد کرو وہ وقت جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نؤمن لک، اے موسیٰ ہم تمہاری بات کا یقین ہی نہیں کریں گے حتیٰ نر اللہ جہرا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو رو در رو دیکھ نہ لے۔ یہ وہ موقع تھا فأخذتکم الصاعقہ، بجلی کی کڑک نے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا، سرداران بنی اسرائیل بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل تھا، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان سرداران بنی اسرائیل کو ایک اور موقع دیا اور انہیں جاگ اٹھایا۔
یہاں آگے بڑھتے ہوئے ایک بات سمجھ لیں، اللہ رب العالمین کے دیدار کی خواہش ظاہر کرنا یہ کوئی قابل ملامت بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے دیدار کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ اطمینان قلب، شرح صدر۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اس خواہش کا اظہار کیا، اللہ اطمینان قلب کے لیے، اللہ شرح صدر کے لیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندگی دیا کرتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے جو مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت تک موسیٰ تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو وہ مطالبہ شرح صدر کے لیے نہیں تھا، اطمینان قلب کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ شک پرستانہ ذہنیت تھی، وہ بے یقینی کے بادل تھے جو ان پر چھائے ہوئے تھے۔ ان کا جرم یہی تو نہیں ختم ہو جاتا نا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، بنی اسرائیل نے دلائل اور حقائق دیکھ لیے، دلائل اور حقائق دیکھ لینے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اب کتنے بڑے بڑے دلائل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مصر میں صدیوں سے وہ قبطیوں کے غلام چلے آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے انہیں غلامی سے نجات ملی۔ اپنی برہنہ آنکھوں سے انہوں نے فرعون اور فرعونی لشکروں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے باوجود ابھی مصر سے نکلے ہیں، دشت فاران میں گھومتے پھر رہے ہیں، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اپنے زیورات سے ایک بت بنا کر جو بچھڑے کی شکل میں تھا اس کی عبادت شروع کر دی، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے یہ ارتداد تھا، یہ دین سے بغاوت تھی، اور قرآن سے یہ معلوم چلتا ہے کہ ارتداد اور دین سے بغاوت کی سزا جو شریعت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سزا شریعت موسوی میں تھی علیہ السلام۔ مطالعہ کریں آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگوں تم نے ظلم کیا کہ تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یاد رکھیے شرک یہ عقل کی توہین ہے، یہ فطرت انسانی کی توہین ہے، یہ علم الہی سے بغاوت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ابھی تمہیں غلامی سے نجات ملی ہے، ابھی تم مصر سے نکل کر آئے ہو، میں تمہارے لیے شریعت لینے کے لیے، توریت لینے کے لیے خالق اور مالک کے پاس گیا ہوں، میرے پیچھے تم نے ایک معبود بنایا بچھڑے کی شکل میں، اس کو پوجنا بھی شروع کر دیا، اس کی پرستش بھی شروع کر دی، تو تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اب کیا کرو؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے ہر قبیلے کا خیر خواہ وہ اپنے قبیلے کے بدخواہ کی گردن مار دے، یعنی جو قبیلے کے اخیار ہوں جنہوں نے گوسالہ پرستی میں حصہ نہیں لیا، قبیلے کے اشرار جو گوسالہ پرست بن گئے ان کی گردنیں مار دیں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اور توبہ کی یہی وہ شکل ہے جسے تمہارا خالق تمہارے لیے پسند کیا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرد قرارداد جرائم پڑھ کر سنا رہے ہیں بنی اسرائیل کے خلاف، یہود کے خلاف، لیکن دوستو یہاں اس فرد قرارداد جرائم کے آئینے میں مسلم دنیا اپنی تصویر دیکھے، اور اپنی تصویر میں اگر اسے نظر آتا ہے کہ جناب یہاں کچھ ڈاٹ ہیں،
یہاں کچھ ایسے معاملات ہیں جنہیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات اور سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزارنے کے بعد مذہبی دنیا کا امام بنا دیا۔ انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ انہی کی نسل میں چلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ان کے چھوٹے صاحبزادے اسحاقی نسل کا انتخاب کیا، جسے ہم بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اور تمام انبیاء اسی نسل سے آئے ہیں، تمام رسول اسی نسل سے آئے ہیں، اور ان کا جو مرکز تھا وہ مرکز تھا فلسطین، جس کا پرانا نام وہ کنعان ہے۔ لیکن جب اس نسل کے اندر نبوت اور رسالت کی اہلیت ختم ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے اب ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور ان کا جو مرکز قرار دیا وہ ابراہیمی مرکز ہے، جسے ہم بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اگر یہ بنیادی بات آپ نے سمجھ لی تو ہم فرد قرارداد جرائم جو اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر سنائی ہے، جو سورہ نساء کے رکوع نمبر 22 میں موجود ہے، اسی کے مطالعے میں چلتے ہیں۔ اب رب العالمین فرماتے ہیں، میں نے کہا اسے اپنے لیے آئینہ سمجھیں ہم۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیتے ہوئے طور پہاڑ ان پر اٹھا لیا۔ اب یہاں بہت توجہ چاہیے ہے آپ کی۔ اگر اس فرد قرارداد جرم کی تفصیلات کو آپ جاننا چاہیں، اس کا مزید مطالعہ آپ کرنا چاہیں، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62-63 کا مطالعہ ہم کر سکتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا لیا، پہاڑ کو تم پر اٹھا لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، آپ کو معلوم ہوگا میثاق کہتے ہیں ایسے عہد و پیما کو جو مضبوط ارادے سے کیا جائے، جو ذمہ داری کے ساتھ کیا جائے، جو پورے شعور کے ساتھ کیا جائے، اور پوری وفاداری کے ساتھ جو عہد و پیما کیا جائے، اسے کہتے ہیں عربی میں میثاق۔ تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، اور میثاق لیتے ہوئے رب العالمین نے طور پہاڑ بنی اسرائیل پر اٹھا لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم کسی پہاڑ کے دامن میں ہو، اونچی دیوار کے سائے میں ہو، اور زلزلہ آ جائے، پہاڑ پر زلزلہ قائم ہو جائے، اونچی دیوار پر زلزلہ کھڑا ہو جائے، تو اس وقت ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ پہاڑ ہم پر گویا کہ لٹکا ہوا ہے، یہ اونچی دیوار ہم پر لٹکی ہوئی ہے، یہ پہاڑ اور یہ دیوار ہم پر سائبہ ہیں، گرنے کو تیار ہیں۔ ایسا ہی منظر تھا، چونکہ قرآن اور بائبل کی تصریح یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے جو یہ عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا، وہ دامن کوہ میں لیا تھا۔ اب یہ ایسی حالت تھی، زلزلہ طاری تھا، پہاڑ گویا کہ لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا، گرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبر کا ہتھیار استعمال نہیں کیا، چونکہ ایمان کے معاملے میں اللہ رب العالمین جبر کا ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ایسی حالت قائم کر کے، ایسی حالت بنا کر بنی اسرائیل سے وعدہ کیوں لیا؟ بنی اسرائیل تو پہلے سے مومن تھے، ان کو منوانے کی ضرورت تھوڑی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے جلال کا مظاہرہ کیا ہے
چونکہ بنی اسرائیل کی ایک پوری تاریخ ہے، یہ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو آنکھیں دکھائی ہیں۔ اس پوری تاریخ کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے وعدہ لیتے ہوئے اپنے جلال اور اپنی قدرت کا اظہار کیا، اے بنی اسرائیلیوں، جس خالق اور مالک سے تم عہد و پیما کر رہے ہو وہ خالق اور مالک کمزور نہیں ہے۔ اب اللہ نے عہد و پیما کیا لیا، میں نے کہا یہ فرد قرارداد جرائم ہمارے لیے کیا ہے؟ آئینہ۔ اللہ نے وعدہ لیا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، اے بنی اسرائیل جو توریت ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوط ہاتھوں سے لے لو، اسے مضبوط ارادے سے لے لو، چاہے اس کے احکامات نرم ہوں، چاہے اس کے احکامات سخت ہوں، چاہے توریت میں بیان ہونے والے احکامات اپنے اندر یسر رکھتے ہوں، آسانی، یا توریت میں بیان ہونے والے احکامات اپنے اندر عسر رکھتے ہوں، مشکل۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھام لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس توریت میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھو، تمام احکامات کو یاد رکھو، تمام ہدایات کو یاد رکھو، تمام وعیدوں کو یاد رکھو، تمام تنبیہات کو یاد رکھو، تمام تحدیدات کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاص پس منظر میں، اس خاص ماحول کو طاری کر کے بنی اسرائیل سے توریت پر عمل کرنے کا وعدہ لیا، لیکن ثم تولیتم من بعد ذلک، اس وعدے کے بعد پھر تم عہد سے پھر گئے۔ تو بنی اسرائیل کا معاملہ اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے، بڑا خطرناک ہے نا۔ اس سے بھی آگے بڑھیں، ابھی تو اللہ رب العالمین فرد قرارداد جرائم پڑھ کے سنا رہا ہے، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ لفظوں میں آپ کو یہ پوری فرد قرارداد جرائم جو اللہ نے سنائی ہے وہ پڑھ کر سنا دوں۔ آگے رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْنَا لَهُمْ اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے ان بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ بھائی مفتوحہ شہر میں جب تم داخل ہونا تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اگر آپ اس فرد قرارداد جرم کی تفصیل کا مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کی تفصیل سورہ بقرہ غالباً آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر موجود ہے، اور اگر سورہ اعراف کے اندر جائیں تو وہاں آیت نمبر 161 اور 162 کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ ہوا کیا؟ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے ہیں، مصر سے نکلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں، موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں ان کا جو اصل ٹارگیٹ تھا وہ تھا کنعان، فلسطین۔ لیکن کنعان یعنی فلسطین کو فتح کرنے سے پہلے بنی اسرائیلیوں نے بہت سارے شہر فتح کیے ہیں، اور ایک شہر اس کا نام یا تو تاریخ میں اریحہ ہے یا یریحو ہے۔ اللہ نے کہا اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یہ شہر جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے اس شہر کو تم فتح کر لو، اس شہر میں تم داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، خوب سیر ہو کر کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب تم مفتوحہ شہر کے اندر داخل ہو تو عاجزی تمہارے اندر ہونا چاہیے، انکساری تمہارے اندر ہونا چاہیے، فاتحانہ غرور تمہارے اندر نہ ہو، فاتحانہ تکبر تمہارے اندر نہ ہو، اور تم مفتوحین یعنی جو شہر کے اصل باسی ہیں ان کو بھی اس بات کا یقین دلاؤ کہ تمہاری جان بھی محفوظ ہے، تمہارا مال بھی محفوظ ہے، ہم فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں آئے ہیں لیکن قتل و غارت گری نہیں کریں گے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اپنی زندگی اس طرح گزارو کہ ہر موقع پر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو،
ہم تمہارے گناہوں پر عفو قلم پھیر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات تھی، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ رب العالمین کی غیبی مدد کے ساتھ اس شہر کو فتح کیا اور اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، متکبرانہ انداز اختیار کیا۔ جو اصل باسی تھے اس شہر کے، ان کے ساتھ ان کا کوئی حسن سلوک نہیں تھا، اور پھر اس سے بڑھ کر غرور کے اندر اتنا بڑھ گئے وہ کہ اللہ رب العالمین کی جو تعلیم تھی، اللہ رب العالمین کی جو ہدایت تھی، حتتن کہ ہر موقع پر معافی مانگو خالق سے، ہر موقع پر اپنی غلطیوں کو یاد رکھو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے۔ انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا، بعض مفسرین کی رائے کے مطابق حنتتن۔ تو جناب ہمیں تو زرعی ترقی چاہیے ہے، ہمیں تو صرف معاشی ترقی چاہیے ہے، ہمیں تو صرف اقتصادی ترقی چاہیے ہے۔ یاد رکھیے انبیاء علیہم السلام کی جو امتیں ہوتی ہیں، وہ سب سے پہلے جس محل کو تعمیر کرتی ہیں، سب سے پہلے جس عمارت کو وہ کھڑا کرتی ہیں، وہ ہوتی ہے اخلاق کی عمارت، وہ ہوتی ہے روحانیت کی عمارت۔ انبیاء علیہم السلام کی امتیں پہلے اخلاق اور روح کا محل تعمیر کرتی ہیں، اس کے بعد وہ زرعی ترقی بھی کرتی ہیں، وہ صنعتی ترقی بھی کرتی ہیں، وہ سیاسی ترقی بھی کرتی ہیں، وہ معاشی ترقی بھی کرتی ہیں۔ لیکن ان بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا، موقع پر انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے بغاوت کا سر اٹھایا ہے۔ آگے چلیں آپ، اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین فرق قرارداد جرائم پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں سے کہا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، بھئی ہفتے کا دن تمہارے لیے مقدس ہے، ہفتے کا دن تمہارے لیے محترم ہے، ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ نہ تم کام خود کر سکتے ہو، نہ اپنے خدمت گاروں سے کام لے سکتے ہو، نہ شکار کر سکتے ہو، نہ سیر و سیاحت کے لیے جا سکتے ہو۔ ہفتے کا دن یوم سبت یہ عبادت کے لیے خاص ہے۔ یہاں تک کہ اگر بائبل کی کتاب خروج کا مطالعہ کریں، وہاں ایک دفعہ لکھی ہوئی ہے کہ جو یوم السبت کی حرمت کو توڑے وہ واجب القتل ہے۔ لیکن ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن سورہ بقرہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر دوستو ہمیں یہ بتاتا ہے، انہوں نے ہفتے کے دن بغاوت کی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے یوم السبت کی حرمت کو توڑا۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام نے موقع پر خبردار کیا، یرمیہ نبی نے خبردار کیا، حزقیل نبی نے انہیں خبردار کیا، انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی نہیں سنی۔ اور اللہ رب العالمین کا دوستو اصول کیا ہے کہ جب کوئی قوم سرکشی دکھاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی سرکشی میں اسے آزماتا ہے۔ اب یہ سرکش بن گئے تھے، اللہ رب العالمین کے قانون کی حکم عدولی کر رہے تھے، ہفتے کے قانون کو توڑ رہے تھے، یوم السبت کو توڑ رہے تھے۔ ہوا کیا؟ سمندر کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں ہفتے کے دن نیزے کی طرح بالکل سیدھی اس طرح سطح پر آتی تھی۔ آپ نے پلی بھی مچھلیاں دیکھی ہوں گی، یا جن پوائنٹس پر مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں دانہ ڈالا جاتا ہے، بالکل نیزے کی طرح سیدھی اس طرح مچھلیاں دانہ کھانے کے لیے آتی ہیں۔ تو جب ہفتے کا دن ہوتا تھا، نیزے کی طرح سیدھی اس طرح مچھلیاں سطح پر آیا کرتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں یا تو دکھائی نہیں دیتی تھی، یا دکھائی دیتی تھی تو بہت کم دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے شرعی ہیلے نکالے اور ہیلہ بازی سے کام لیتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اس دفعہ کو توڑا اور ہفتے کے دن شکار شروع کر دیا، ہفتے کے دن کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے سزا دیتے ہوئے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ، نامراد بن کے رہو، ذلیل و خوار بن کے رہو۔ اب یہ اہل تعبیر کا اختلاف ہے کہ یہ بندر
صرف جسمانی طور پر بنے تھے، یا جسمانی کے ساتھ ساتھ عقلی طور پر بھی بنے تھے، یا صرف عقلی طور پر بندر بنے تھے، جسمانی طور پر نہیں بنے تھے، ہم اہل تعویل کے تمام آراء کو ایک طرف رکھ دیں، لیکن اس بات پر ہمارا یقین ہے جو شخص، جو قوم خواہشات کے پیچھے بگٹوٹ بھاگے، جو شخص، جو قوم خواہشات کے پیچھے اندھی ہو جائے، وہ شخص، وہ قوم انسان نہیں ہے، انسانی کھالوں میں بھیڑیا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین فرد قرارداد جرائم پڑھ کر سنا رہا ہے ان یہود کے حوالے سے جن یہود کا رونا اس وقت پوری دنیا میں رویا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ جو فرد قرارداد جرائم جو خالق نے پڑھ کے سنائی ہیں، آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں ایک آئینے کے طور پر، کہ اس آئینے میں مسلم دنیا اپنی تصویر کو سامنے رکھے، جو داغ دھبے ہیں خدا را انہیں دور کرنے کی کوشش کرے، انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے۔ بھائی اس وقت فلسطین میں جو ساری لڑائی ہے وہ ہیکل کے حوالے سے ہے نا، حالانکہ ہیکل کی تاریخی اور شرعی تقدیس ختم ہو چکی ہے، یعنی کسی زمانے کے اندر ہیکل مقدس تھا، ہیکل مرکز تھا، لیکن اب ہیکل کی تاریخی حیثیت، شرعی حیثیت ختم ہو گئی، اور وہ تاریخی اور شرعی حیثیت ہیکل کی ہم نے ختم نہیں کی بلکہ یہودیوں کے اپنے اعمال نے ختم کی ہیں۔ آپ جائیں سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ہم نے کتاب میں اہل کتاب کے لیے یہ فیصلہ کر لیا تھا، یہودیوں کے لیے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جناب یہ زمین میں 2 مرتبہ فساد مچائیں گے، اعلیٰ درجے کی سرکشی دکھائیں گے۔ اور میں نے آپ سے کئی مرتبہ کہا پیشن گوئی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب اس کے پورا ہونے کا انتظار کیا جائے، پیشن گوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اب اللہ نہ کرے اعلان ہو جائے سیلاب آنے کو ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیلاب آنے کا انتظار کیا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے سیلاب آنے سے پہلے اپنا بچاؤ کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ یہودیوں کو خبردار کر دیا تھا 2 مواقع ایسے آئیں گے جب تاریخ میں زمین پر تم اعلیٰ درجے کا فساد مچاؤ گے۔ پہلے فساد کے متعلق جن کتابوں میں انہیں ہوشیار کیا گیا، زبور، یرمیہ، یسعیہ، حزقیل، لیکن بنی اسرائیل نے ہوش کے ناخن لیے نہیں۔ آخر کار 598 قبل مسیح میں بابل کا حکمراں تھا بخت نصر، اس نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس نے ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا۔ لیکن پھر بنی اسرائیل کو ہوش آیا، بنی اسرائیل کے اندر اصلاحی تحریک شروع ہوئی، بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر اپنی شریعت پر عمل پیرا ہوئے، رب العالمین نے دوبارہ انہیں موقع دیا اٹھنے کا، دوبارہ موقع دیا انہیں اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل پھر اخلاقی تباہی کا شکار ہو گئے، بنی اسرائیل پھر روحانی تباہی کا شکار ہو گئے، بنی اسرائیل پھر ذہنی پستی کا شکار ہو گئے۔ آخر 70 عیسوی میں ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے 3,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، 67,000 یہودیوں کو قید میں ڈالا، اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، ایک مرتبہ پھر اسے زمین کے برابر کر دیا۔ تو ہیکل سلیمانی کی تقدیس تاریخی طور پر، شرعی طور پر ختم ہو کر رہ گئی ہے، لیکن آج اسی ہیکل سلیمانی کا نام لے کر فلسطین کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین پوری انسانی دنیا کو یہ توفیق دے کہ وہ حق اور عدل کے ساتھ کھڑے ہو کر ہر انسان کو انصاف دلا سکیں۔ اللہ رب العالمین یہودیوں کے خلاف
فرد قرارداد جرائم پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ بنی اسرائیل نے نقض عہد کیا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی آیات ہی ہیں جو کسی قوم کو اوپر لے کر جاتی ہیں، بلندی پر لے کر جاتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات کو آنکھیں دکھا دی جائیں، اللہ رب العالمین کی آیات کو پیٹھ دکھا دی جائے تو وہ قوم تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ فرد قرارداد جرائم اللہ پڑھ کے سنا رہا ہے دوستو، اور یہ ہمارے لیے آئینہ ہے، مسلم دنیا کے لیے۔ مسلم دنیا اپنی تصویر دیکھے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل پر جتنی تباہی آئی اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے نقض عہد کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے تمثیل بیان کی ہے۔ سورہ اعراف آیات 175 اور 176، اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہیں تو میں وہ مثال آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے محمد علیہ السلام اس قوم کی یا اس شخص کی مثال انہیں پڑھ کر سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، لیکن وہ آیات کے علم سے باہر آ گئی، آیات کے علم کا لبادہ اس قوم نے اتار پھینکا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، وہ بھٹک گئی قوم۔ پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے ان آیات کی وجہ سے اس قوم کو بلندی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن وہ زمین سے چمٹ گئی۔ یعنی جس ملت کو، جس قوم کو اللہ نے اپنی آیات دی، جن آیات سے وہ بلندیوں کو پا سکتی تھی، وہ قوم زمین سے چمٹ گئی، یعنی مادہ پرست ہو گئی۔ دولت اس کی پوجا کرنے لگی، پیسے کی پرستش کرنے لگی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ قوم اپنی خواہشات کی پیروکار بن گئی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس قوم کی مثال اس کتے کی سی ہے جس پر حملہ کرو، جس کو دھتکارو تب بھی زبان لٹکی ہوئی ہے، جس کو چمکارو محبت کرو اس سے تب بھی اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ تو فرد قرارداد جرائم میں اللہ رب العالمین یہودیوں کے حوالے سے کہتے ہیں وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا۔ اب اگر ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، پاکستان کا جو حلیہ ہے بگڑا ہوا اس کو سامنے رکھیں اور اللہ کے رسول کی حدیث کے ان الفاظ کو سامنے رکھیں جو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کی زبان سے جاری ہوئے۔ پاکستان میں علم کی تباہی، 9-10 کے ایگزام ہو رہے ہیں سندھ کے اندر، گھوڑوں کو گدھا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معیشت کا جو حال ہے، سیاست کا جو حال ہے، اور رسول کی حدیث بالکل صادق آتی ہے ان حالات پر۔ اللہ نے کتاب دی قرآن جیسی، اللہ رب العالمین نے اپنا کلام دیا، اپنی وحی دی محفوظ کر کے۔ توریت غیر محفوظ، انجیل غیر محفوظ، زبور غیر محفوظ، قرآن 1450 سال سے محفوظ ہے۔ ایک ایک شوشہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ اس کا محفوظ ہے، قدر نہیں ہے۔ اب رسول کی حدیث کیا ہے؟ بخاری کتاب العلم میں معروف روایت، اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان بیٹھ کر انہیں واضح و نصیحت کر رہے ہیں۔ آنے والا آیا، اس نے رسول سے پوچھا متی الساعہ، رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، جب اللہ کے رسول اپنی گفتگو میں مصروف ہوتے تھے تو بات کا جواب نہیں دیتے تھے، فراغت پا لینے کے بعد جواب دیتے تھے۔
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فراغت ملی، اللہ کے رسول نے پوچھا وہ شخص کون ہے جس نے مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا؟ اس نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے رسول میں تھا، اور میرا سوال تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کیف اضاعتها، امانت کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب میرٹ کا گلا گھونٹ دیا جائے، جب نااہل لوگ اوپر آ جائیں، جب پرچی کی بنیاد پر فیصلے ہوں، جب دوست نوازی کی بنیاد پر فیصلے ہوں، جب بڑی بڑی پوسٹیں ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، ساری سیٹیں بک رہی ہیں آپ کی، 15 لاکھ رشوت مانگی جا رہی ہے گریڈ کی، 16ویں گریڈ کی آپ کو نوکری چاہیے، 18ویں گریڈ کی آپ کو نوکری چاہیے۔ رسول نے کہا اذا وسد الامر الى غیر اہلی، جب میرٹ کا گلا گھونٹ دیا جائے، قیامت کا انتظار کرو۔ اس حدیث کی روشنی میں پاکستان جیسے ملک میں قیامت تو آ چکی ہے، ہم نہ جانے کس قیامت کے انتظار میں ہیں دوستو۔ اسی لیے بار بار توجہ دلاتا ہوں، پاکستان میں جس انقلاب کی ضرورت ہے وہ ایک ہی انقلاب ہے، اور وہ ہے اخلاقی انقلاب۔ اس انقلاب کے علاوہ پاکستان کو کسی انقلاب کی ضرورت نہیں، اخلاقی انقلاب۔ جس دن اخلاق کا انقلاب آ گیا، اللہ کی قسم آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے ہمیں دکھائی دیں گے، زمین کی ہری بھری روئیدگی ہر طرف ہمیں لہلہاتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو فرد قرارداد جرائم اللہ رب العالمین نے یہود کے خلاف پڑھ کر سنائی ہے سورہ نساء کے رکوع نمبر 22 میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ایک جرم یہود کا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، یہودیوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ دیکھیں عام انسان کا ناحق قتل وہ کتنا بڑا جرم ہے، اور ایک عام انسان نہ ہو، اللہ کا فرستادہ ہو، اللہ رب العالمین کا منتخب شدہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس کو سلیکٹ کیا ہو، اور وہ اللہ رب العالمین کی روشنی لوگوں کو دکھا رہا ہو اور اسے قتل کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر 60,000 فلسطینی شہید کر دیے انہوں نے، ان کے نزدیک معمولی بات ہے۔ ان کی تاریخ یہ ہے نبیوں کو قتل کیا ہے انہوں نے۔ یوآس نے زکریا علیہ السلام کو ہیکل کے اندر جس کی لڑائی جاری ہے قتل کیا ہے۔ ہیرودیس نے یحییٰ علیہ السلام کی گردن ماری ہے۔ پیلاطوس کی عدالت میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا، رومی حاکم تھا، اور اس نے بڑے فخر سے کہا کہ جناب آج عید کا دن ہے، مجمع لگا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بتاؤ میں مسیح کو آزاد کروں یا بربا ڈاکو کو؟ پورے مجمع نے یک زبان ہو کر کہا تھا، مجمع کون تھا؟ یہودیوں کا۔ یک زبان ہو کر کہا برابا ڈاکو کو آزاد کر دو، مسیح کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ ان کی تاریخ ہے دوست، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ آپ جائیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 کا مطالعہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں پر جو ذلت ہم نے مسلط کی ہے، یہودیوں پر جو غلامی ہم نے مسلط کی ہے، یہودیوں پر جو پست ہمتی ہم نے مسلط کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یہ اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے ہیں۔ دوست یہ فرد قرارداد جرائم ہے، اللہ رب العالمین پڑھ کے سنا رہا ہے۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید میں آگے جاؤں، لیکن ظاہر ہے کہ میرا موضوع جاری ہے، اور سورہ نساء کا رکوع نمبر 22 اس کا مطالعہ ہم دوست کر رہے ہیں، اور اس رکوع نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے خلاف فرد قرارداد جرائم پڑھ کر سنائی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا،
پوری انسانی دنیا فلسطین کے مسئلے میں آپ کے ساتھ ہے. اللہ کی قسم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، غیر مسلم بھی رو رہا ہے. معصوم بچوں کی شہادت پر وہ بھی افسردہ ہے. آپ نعرے لگا رہے ہیں، وہ بھی نعرے لگا رہا ہے. آپ سڑک پر احتجاج کر رہے ہیں، وہ بھی سڑک پر احتجاج کر رہا ہے. آپ پارلیمنٹ میں دھواں دھار بے مغز تقریریں کر رہے ہیں، لیکن غیر مسلم دنیا میں ان کی پارلیمنٹ میں جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ بے مغز نہیں ہیں، فکری تقریریں ہیں. تو غیر مسلم دنیا، پوری دنیا فلسطین کے مسئلے پر آپ کے ساتھ ہے. لیکن دوست، جو بھی احتجاج ہو نا، پرامن ہونا چاہیے. کوئی بھی نعرہ ہونا چاہیے، اس کے اندر امن ہونا چاہیے. یہ جو فوڈ چینز کے سینٹرز پر حملے ہیں، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے رسول نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے، ہمارا خالق اس باتوں سے راضی نہیں ہوتا. آپ اگر احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اگر صدائے احتجاج بلند کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن پرامن انداز میں یہ کام کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے. اور آخری بات ایک اور کہوں، چونکہ پاکستان کی فضا ایسی بنا دی گئی ہے، بین الاقوامی حوالے سے فضا فلسطین کے حوالے سے بنی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہم پاکستانی مسلمانوں کی 78 سال سے ماشاءاللہ جو تربیت ہے وہ جذباتی ماحول میں ہے نا، جذباتی ماحول میں ہے. اگر دوست ناراض نہ ہو تو میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، بس تھوڑا ٹھنڈے انداز میں میری بات کو برداشت کر لیجئے گا. لیکن میں مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے یہی رائے رکھتا ہوں کہ 78 سال سے ہم پاکستانیوں کو جذبات میں رکھ کر، بلکہ جذبات کی آنچ پر بٹھا کر صرف جذباتی نعرے ہم سے لگوائے گئے ہیں، جذباتی تقریریں ہم سے کروائی گئی ہیں. اسی لیے اگر میں یہاں کھڑے ہو کر جذباتی بات کروں نا، سبیلنا الجہاد، آپ دیکھیں کیا تقریر ہو رہی ہوگی. لیکن میں چونکہ وہ جذباتی بات کر نہیں رہا، میں تھوڑی فکری بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ آپ میری بات کو شاید اتنے تحمل کے ساتھ سن نہیں سکیں، سمجھ نہیں سکیں. بہرحال دو ہی راستے ہیں ہمارے پاس، ایک جذباتی نعرہ ہے سبیلنا الجہاد، اور ایک فکر کا نعرہ ہے نا، یعنی گراؤنڈ ریئلٹی کو ہم سامنے رکھیں. آپ چلے جائیں 25-30 سال پہلے کشمیر کے حوالے سے باقاعدہ ایک فضا بنائی گئی، ایک فضا قائم کی گئی. مسجد تھی تو وہاں یہی جذباتی نعرہ تھا، چوک تھا تو وہاں یہ جذباتی نعرہ تھا، سڑکیں تھیں تو یہ جذباتی نعرہ تھا. لیکن جب ہماری آنکھ کھلی اور جذبات کی دھن تھوڑی صاف ہوئی تو ہمیں نظر آیا جو کشمیر ہمارے ہاتھ میں تھا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. یہ ہوتے ہیں جذبات کے نقصانات. تو ایک طرف جذبات کی دنیا ہے، ایک طرف فکری دنیا ہے. تو فکر ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے، خدا را اس وقت پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پوری دنیا کے آپ جذبات کا استعمال کرتے ہوئے فلسطینیوں کے لیے قانونی جنگ لڑیں، سیاسی جنگ لڑیں، سفارتی جنگ لڑیں. اور دوسری طرف مسلم دنیا کا کام یہ ہے، خدا را اپنی اجتماعیت کو مضبوط کریں. جب تک آپ اپنی اجتماعیت کو قائم نہیں کریں گے، مضبوط نہیں کریں گے، اپنے آپ کو سیاسی ایمپائر نہیں بنائیں گے، اپنے آپ کو تعلیمی ایمپائر نہیں بنائیں گے، اپنے آپ کو معاشی ایمپائر نہیں بنائیں گے، اپنے آپ کو مواصلاتی ایمپائر نہیں بنائیں گے، جب تک مسلم دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی یونیک کام نہیں کرے گی، ہمارے یہی حالات رہیں گے معذرت کے ساتھ. تو جذبات اپنی جگہ ہے، فکر اپنی جگہ ہے. میرا موضوع جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ہم کوشش کریں گے. اللہ رب دیکھیں، پھر بتا رہا ہوں، یہ فرد قرارداد جرائم میں پڑھ کے نہیں سنا رہا، فرد قرارداد جرائم خالق اور مالک نے پڑھ کے سنائی ہے. میں صرف اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو تمام دوست کوشش کریں، انشاءاللہ کوشش کریں، جلدی آئیں، وقت پر آئیں، تاکہ اللہ رب العالمین نے یہود کے حوالے سے، بنی اسرائیل کے حوالے سے 1400 سال پہلے جو ہمیں ہوشیار کیا تھا، ہم مسلمان ہوشیار نہیں رہے، جس کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں. پوری دنیا کی معیشت اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، پوری دنیا کی سیاست اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، تمام مالیاتی ادارے اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں. ہماری غفلت کی وجہ سے خدا ہمیں 1400 سال پہلے ہوشیار کر چکا تھا. میرا موضوع جاری ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.